السلام علیکم ایوری ون۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مانگنے کا کام تمہارا ہے، مناؤ مالک دو جہاں کو، قبولیت کا وعدہ ہے اس کا، المجیب ہے وہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کے آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی راغب نہیں ہوگا۔ مت بھولو جس نے دعا مانگنی سکھایا ہے، اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ یاد ہے وہ درد میں بتائی رات جب تمہارے ساتھ تمہارے رب کے علاوہ کوئی نہیں تھا؟ یاد ہے جب اپنے گناہوں سے نادم تم خود بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے تھے، اور اللہ نے تمہاری ایک بار معافی مانگنے پر تمہیں معاف کر دیا تھا اور تمہیں گناہ کے غم سے باہر نکالا تھا؟ یاد ہے وہ لمحہ جب تم تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے مگر اچانک اللہ نے تمہیں بچا لیا تھا؟ یاد کرو جب اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہو تو اللہ نے تمہیں درد سے نجات دی تھی؟ یاد کرو کہ وہ احسان جو رب العالمین نے تم پر کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب تمہیں ہدایت سے نوازا گیا۔ جب اللہ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیجتا ہے جو انسان کو اس مشکل وقت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریک کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہیں، میں اسے آپ تک نہیں لا سکتی تھی، اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کے آگے بڑھتے جانا ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر
تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال نا امید لانے سے پہلے یہ یاد رکھنا، اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ سنو، تم وہی ہو نا جسے ہر گرتے دن کے ساتھ شیطانی وسوسے مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنا بیسٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ ہاں، تم اپنی منزل سے ابھی پیچھے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تمہارا رب پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آسمانوں اور زمین کو تمام تبدیلیوں کے باوجود جو خوبصورتی سے سنبھالے ہوئے ہے، وہ جو طوفان اور آندھیوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود آسمان اور زمین کو آپس خوبصورت اور دل مو لینے والا بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی نہ آئے، اور کیسے ممکن ہے کہ آپ کے حالات میں تبدیلی کے بعد آپ کو پہلے سے مزید کتنا نوازا جائے۔ آپ کو کیا علم ہے کہ آپ کو نہ جانے کس قدر خوبصورتی سے سنوار دیا جائے۔ یہ آسمان اور زمین کی آئے روز کی تبدیلیاں نشانیاں ہیں آپ کے لیے، آپ کیوں غور نہیں کرتے ان میں؟ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ عنقریب اللہ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی، عنقریب ہو جائیں گے ناممکن سے کن کے معجزے بھی۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے اس وقت جب تم ہر چیز سے ہار بیٹھے ہو، اصل میں اسی وقت تو اللہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور آسمان میں جو کہ اوڑوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے
اس کی چمک آنکھوں کو خرا کی بنائی لے جاتی ہے۔ کتنے کمال کا ہے ظرف اس رب کا جو من مانگے ہی اتنا عطا کر کے بھی پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے دے دوں۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz. أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه